کلاس 9 کی نیو انگلش بک کا یہ ہمارے پاس ایک چیپٹر ہے دا گریٹ ویژنریز. ویژنریز کہتے ہیں خواب دیکھنے والوں کو، جس میں سے دو شخصیات کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ایک قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرا علامہ اقبال کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ حصہ میں چھوڑ رہا ہوں، یہ بہت ایزی ہے، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. یہ ای میلز وغیرہ پہ بات کی گئی ہیں، ای میلز وغیرہ پہ جو ہے انفارمیشن شیئر کی گئی ہے، تو میں ڈائریکٹ یہ جو ہیڈنگ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹ. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کی کامیابیاں. پرسنالٹی شخصیت، اچیومنٹس کامیابیاں. قائد اعظم محمد علی جناح واز ون آف دا موسٹ ڈائنامک پرسنالٹیز آف ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا، بر صغیر. ڈائنامک پرسنالٹیز، بہت طاقتور، پڑھے لکھے، سمجھدار. ٹھیک ہے، شخصیتوں کو کہتے ہیں ڈائنامک پرسنالٹیز. قائد اعظم محمد علی جناح بہت طاقتور شخصیتوں میں سے ایک تھے بر صغیر کے. ہز میسیج آف یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن اینڈ ہز ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹیڈ فاسٹنس. ان کا جو پیغام تھا وہ تھا اتحاد کا، ایمان کا، عقائد کا، نظم و ضبط کا، کوشش کا اور ڈٹے رہنا. اسٹیڈ فاسٹنس، ڈٹے رہنا. اف میڈ دا گائیڈنگ پرنسپل بائی نیشن کین اسپیڈلی سیٹ دا نیشن آن دا پاتھ آف پروگریس اینڈ پراسپیرٹی. پراسپیرٹی کہتے ہیں خوشحالی کو. پاتھ آف پروگریس کا مطلب ہے کامیابی کے راستے پر. آن دا پاتھ آف دا پروگریس، کامیابی کے راستے پر. اسپیڈلی، تیزی سے. اگر یہ ساری جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، آپ متحد رہیں، ایمان پر قائم رہیں، نظم و ضبط قائم کریں، کوشش کریں اور ڈٹے رہیں، ان اصولوں پر اگر ہماری قوم جو ہے وہ چلے تو بہت تیزی سے جو ہے ہم خوشحالی اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں. ہی واز ون آف دا ٹاپ بیرسٹر آف بامبے. بیرسٹر کہتے ہیں وکیل کو، بڑے وکیل کو کہتے ہیں بیرسٹر. ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں، یہاں پر نیو وکیب ہے یہ بیرسٹر. بیرسٹر کہتے ہیں وکیل کو اور پلیڈٹ کہتے ہیں وکالت کو. بٹ ہز گریٹسٹ اچیومنٹ وچ از انپیرلل ان دا ریسنٹ ہسٹری ان دا ورلڈ. بٹ ہز گریٹسٹ اچیومنٹ، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی وچ از انپیرلل ان دا ریسنٹ ہسٹری آف دا ورلڈ، جس کی کوئی مثال نہیں ہے. انپیرلل کا مطلب ہے بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں ہے. حال ہی میں تاریخ میں دنیا کا انہوں نے سب سے بڑا کام کیا، وہ کیا تھا؟ از دا کریشن آف پاکستان. پاکستان کی تخلیق. یعنی کہ حال ہی میں پاکستان کی تخلیق ان کا ایسا کارنامہ تھا جو کہ بے مثال تھا. دا ورلڈ ہیز سین مینی لیڈرز. دنیا کئی لیڈر دیکھتے ہوئے آئی ہے، یا دنیا نے کئی جو ہے رہنما دیکھے ہیں. who have obtained independence for their people. جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کری. فرام undesired ruler، ناپسندیدہ حکمرانوں سے. obtain کا مطلب ہے حاصل کرنا. انڈیپینڈنس یا فریڈم کا مطلب ہوتا ہے آزادی. undesired rulers کا مطلب ہے ناپسندیدہ حکمران. تو کئی ایسے لیڈرز گزرے ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے جدوجہد کی اپنے لوگوں کے لیے. بٹ فیو ہیو اچیو واٹ دا قائد اعظم ڈڈ. لیکن بہت کم جو رہنما تھے انہوں نے حاصل کیا وہ جو قائد اعظم نے کیا. ہی کریٹڈ اے نیو کنٹری. انہوں نے ایک نیا ملک بنا لیا. ہی لیڈ دا مسلم آف سب کانٹیننٹ ٹو اچیو این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کالڈ پاکستان. انہوں نے مسلمانوں کی راہیں اس طرف گامزن کریں، وہ مسلمانوں کو اس طرف لے گئے. لیڈ کا مطلب ہے لے جانا. وہ مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی ریاست کی طرف لے گئے جسے پاکستان کہتے ہیں آج. ویئر دے کوڈ لیو آنریبلی، جہاں وہ جو ہے آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اپنے عقائد کے مطابق جی سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف دیئر فیتھ اینڈ کلچر، وہ اپنی ثقافت اور اپنے عقائد کے مطابق جی سکتے ہیں. یہ طاہرہ نے جو ہے وہ لکھا ہے، ای میل کیا ہے. ریکارڈ کا مطلب ہوتا ہے حوالہ، تو طاہرہ نے یہ سینڈ کیا ہے. آگے چلتے ہیں، انہی کے بارے میں جو ہے وہ مزید یہ لکھا ہوا ہے. مور اوور، اس کے علاوہ محمد علی جناح واز دا اونلی لیڈر ان برٹش انڈیا. محمد علی جناح یعنی قائد اعظم جو تھے وہ صرف برٹش انڈیا کے، یعنی برطانوی انڈیا کے ایک واحد لیڈر تھے. اونلی لیڈر کا مطلب ہے واحد لیڈر تھے، ایک ہی تھے. ہو واز پاپولر ناٹ اونلی امنگ دا مسلم، وہ نہ صرف، یا پھر اس کا میننگ نکلے گی جو نہ صرف مشہور تھے مسلمانوں کے درمیان، بٹ آلسو ہیڈ اے گریٹ رسپیکٹ امنگ دا پیپل آف ادر فیتھس انکلوڈنگ ہندوز، کرسچنز، سکھس اینڈ پارسیز. فیتھ کہتے ہیں عقائد کو، عقیدے، پختہ یقین رکھنا کسی چیز کے اوپر. وہ عقیدہ ہوتا ہے جیسے ہندوؤں کا جو ہے نا عقیدہ بھگوان وغیرہ پہ اور مسلمانوں کا اللہ پہ، تو اسے فیتھ کہتے ہیں، عقائد.
تو وہ نہ صرف مسلمانوں میں مشہور تھے، معروف تھے، بلکہ ان کی بہت زیادہ عزت جو ہے وہ دوسرے عقائد کے لوگ بھی کرتے تھے، جس میں شامل تھے ہندو، کرسچن اور سکھ اور پارسی. ڈیو ٹو ہز ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹنس آف آل فیتھس، ان کی برداشت اور تمام عقائد کو ماننے کی وجہ سے سم ہندو لیڈرز لائک گوکھل اینڈ فیمس ہندو پوئٹس سروجنی نائڈو کالڈ ہم دا بیسٹ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. تو کچھ جو ہندو لیڈرز تھیں، جیسے گوکھل تھا، نام یہاں پر بتایا ہوا ہے، اور مشہور ہندو شاعرہ تھی جس کا نام تھا سروجنی نائڈو، وہ ان کو مسلمان اور ہندو یونٹی کا یعنی اتحاد کا ایک ایمبیسڈر سمجھتی تھی. ایمبیسڈر کسے کہتے ہیں میں آپ کو بیک ٹو بیک دکھاتے چلتا ہوں. ایمبیسڈر سفیر کو کہتے ہیں جو کسی ملک کو جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے. ہاؤ ایور، مگر ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ ون تھنگ، ایک چیز بالکل یہ واضح تھی کہ وائل پاکستان وڈ بی آ اسٹیٹ، پاکستان ایک ایسی ریاست بنے گی ویئر دا مسلم وڈ بی فری ٹو پریکٹس دا ٹیچنگس آف دیئر فیتھ اینڈ ٹو پراسپر اکانومیکلی، جہاں مسلمان آزادی سے اپنے عقائد کے مطابق جئیں گے اور معاشی طور پر خوشحال رہیں گے. پراسپر، خوشحال، اکانومیکلی کا مطلب ہوتا ہے معاشی طور پہ. دس از ان نو وے مین دیٹ دا پیپل آف ادر فیتھس living in the geographical boundaries of the new state would in any way be lesser citizen. lesser citizen کا مطلب ہے کہ کم شہریت نہیں ملے گی انہیں. تو یہ تھوڑا ہارڈ ہے، اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے عقائد کے جو لوگ ہیں ہم ان کو جو ہے کم سمجھیں گے، بلکہ ہم سب کو برابر سمجھیں گے. جو پاکستان کے اندر لوگ سارے موجود ہیں وہ برابر کے شہری ہیں. جب قائد اعظم پاکستان آئے تو مسلمانوں کے ساتھ کئی اور عقائد کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آ گئے، جیسے اوپر بتایا گیا تھا کرسچن، پارسی، سکھ، یہ سب بھی کچھ بندے ان کے ساتھ یہاں پر آ گئے. تو پھر قائد اعظم نے مزید یہ پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو بتایا تھا کہ بھائی ہم سب برابر کے اب ریاست کے شہری ہیں اور سب برابر کے ہیں، کوئی لیسر سٹیزن نہیں ہے ادر فیتھس کا بندہ بھی. پولیٹیکل ایکیومن اینڈ کنٹریبیوشن خدمات کو کہتے ہیں. قائد اعظم نے کیا خدمات دیں نیچے ہم پڑھیں گے. پولیٹیکل ایکیومن کا مطلب ہے سیاسی فیصلے، جلدی سے جو سیاسی فیصلے لیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں پولیٹیکل ایکیومن. انیشیلی، شروعات میں قائد اعظم واز اے اسٹرانگ پروپوننٹ آف ہندو مسلم یونٹی. قائد اعظم جو تھے ایک مضبوط بانی تھے، ٹھیک ہے، حمایت کرنے والے تھے. پروپوننٹ کا مطلب ہے بانی، بنانے والے. ہندو مسلم یونٹی کے یہ بانی تھے. اینڈ این ایکٹیو ممبر آف دا انڈین نیشنل کانگریس، یہ ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم تھی انڈیا کی نیشنل کانگریس، اور اس کے یہ جو ہے نا سرگرم کارکن تھے، یعنی کہ بڑھ چڑھ کے یہ کام کرتے تھے. ایکٹیو ممبر کا مطلب ہے وہ بڑھ چڑھ کے کام کرتے تھے. بٹ ایز این آؤٹ اسٹینڈنگ پولیٹیکل لیڈر، لیکن وہ ایک بہت قابل سیاسی رہنما تھے. ہی ویری سون سینس دیٹ، انہوں نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا دیٹ انڈین نیشنل کانگریس واز لیڈنگ دا ہندو آف سب کانٹیننٹ ٹوارڈ دا ہندو مسلم پولرائزیشن. تو انہوں نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ ہندو کی زیادہ حمایت کر رہی ہے اور مسلمانوں کی طرف نہیں ہے. پولرائزیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ جھک جانا، یعنی کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہندوؤں کو سپورٹ کر رہی تھی اور مسلمانوں کو کم سپورٹ کر رہی تھی. کون؟ یہ جو انڈین نیشنل کانگریس ایک تنظیم بنی ہوئی تھی. دس ہی ریئلائز would result in political and economic victimization of Muslim in region. ریجن کہتے ہیں علاقوں کو، victimization کہتے ہیں شکار کو. مطلب کہ مسلمان اس نتیجے میں انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان اس سیاسی نتیجے میں اور معاشی نتیجے میں وہ شکار بنیں گے علاقے میں رہنے والے، یعنی کہ زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا اور ہندو جو تھے وہ میجورٹی میں بھی زیادہ تھے، یعنی اکثریت میں زیادہ تھے اور ہم کم تھے مسلمان. Therefore لہٰذا he decided to leave the Congress and join the Muslim League. لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ کانگریس کو چھوڑا جائے اور پھر وہ جو ہے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. سون آفٹر جوائننگ دا مسلم لیگ، جلد ہی مسلم لیگ جوائن کرنے کے بعد ہی بیکیم اٹس پریسیڈنٹ، وہ اس کے صدر منتخب کر لیے گئے، وہ صدر بن گئے. بیکیم کا مطلب بن گئے. ہی ویری انٹیلیجنٹلی پلیڈڈ دا کیس آف اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلم اینڈ سکسیڈیڈ ان گیٹنگ پاکستان. انہوں نے بہت ذہانت کے ساتھ، بہت عقل مندی سے وکالت کی اور یہ الگ سرزمین کا جو مطالبہ تھا مسلمانوں کے لیے، اس کیس کو بہت اچھے سے انہوں نے لڑا اور پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے.
This was despite strong opposition from the two big power players in British India, the ruling British and the majority Hindu. اب اس کے باوجود جو ہے بہت اچھے سے انہوں نے وکالت کری، لیکن اس کے باوجود ہمارے دو مخالفین تھے، اسٹرانگ اپوزیشن، دو مخالفین تھے ہمارے، اور وہ پاور پلیئرز تھے. کون تھے وہ؟ برٹش انڈیا کے اندر دو تھے جو ہمیں پریشان کر رہے تھے. وہ کون تھے؟ رولنگ برٹش جو برطانیہ ہم پہ حکومت کر رہا تھا، اینڈ دا میجورٹی ہندو، اور جو ہندوؤں کی اکثریت تھی. یہ دو ہمیں پریشان بہت کر رہے تھے. اب ایسپریشن فار پاکستان، پاکستان کے لیے امنگ، چاہ، ایسپریشن چاہ، امنگ، یعنی پاکستان کی چاہ جو قائد اعظم کی تھی اس کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے. قائد اعظم ان ویژن پاکستان، قائد اعظم نے اس کا خواب دیکھا پاکستان کا ایز اے نیشن اسٹیٹ، کہ یہ ایک قومی ریاست بنے، انشورنگ ایکول رائٹس فار آل سٹیزنس آف پاکستان. اور یہاں پر رائٹس کہتے ہیں حقوق کو، تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں پاکستان میں. ایسا یہ پاکستان بنانا چاہتے تھے. آن August 11, 1947 the قائد اعظم on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan declared, you are free to go to your temples, you are free to go your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. 11 اگست 1947 کو قائد اعظم جب وہ صدر بنے تو وہ اسمبلی کے اندر پاکستان کی انہوں نے اعلان کیا، ڈکلیئرڈ اعلان کیا، آپ لوگ فری ہیں، آپ لوگ آزاد ہیں، آپ لوگ آزاد ہیں اپنے گردواروں میں جانے کے لیے، اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، اپنے مندروں میں جانے کے لیے، یا دوسری عبادت کی جگہوں پہ. ادر پلیس آف ورشپ کا مطلب ہے دوسری عبادت کی جگہوں پہ پاکستان کی ریاست میں. وی آر اسٹارٹنگ ان دی ڈیز وین دیئر از نو ڈسکریمنیشن، نو ڈسٹنکشن بٹوین ون کمیونٹی اینڈ اندر. تو ہم لوگوں نے اس وقت کوشش شروع کری تھی، یہ ہندو اور مسلمان دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت کوشش شروع کری تھی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، ایک آزاد مملکت حاصل کرنے کے لیے، جب ہمارے درمیان کوئی تنازع نہیں تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اور کوئی معاشرتی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. وی آر اسٹارٹنگ ود ہز فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ وی آر آل سٹیزنس اینڈ ایکول سٹیزنس آف ون اسٹیٹ. ہم ایک سادہ سے بنیادی، فنڈامنٹل مطلب ہے بنیادی، ہم سادہ سے ایک اصول کے اوپر آج سے شروعات کرتے ہیں. ہم سب برابر کی شہری ہیں پاکستان کی ریاست میں. He also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevailed. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایسی ریاست بنائے جہاں انصاف ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، حق تلفی نہ ہو، کم ناپ تول نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، ذہانت اور قابلیت کو بڑھاوا دیا جائے، یعنی میرٹ کہتے ہیں ایبیلٹی بیسس پہ جابز دی جائیں. جیسے کہ مسلمان ہیں، اب پاکستان آ گئے تو خالی مسلمانوں کو جاب ملے گی اور جو پاکستان میں ہندو ہیں ان کو نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہوگا. اگر کوئی ہندو قابل ہے تو پھر اس کو جو ہے آگے بڑھایا جائے گا، اس کو جاب دی جائے گی پاکستان کے اندر. ہی وانٹیڈ دا پیپل آف پاکستان ٹو بی یونائٹیڈ. وہ پاکستان کے لوگوں کو متحد کرنا چاہتے تھے. اینڈ ٹو ورک ٹوارڈ میکنگ دس نیو کنٹری. اور کام کرنا چاہتے تھے، یہ نیا جو ملک بنا تھا پاکستان، اس کے لیے مزید کام کرنا چاہتے تھے. این ایگزامپلری اسٹیٹ. ایگزامپلری اسٹیٹ کا مطلب ہے مثالی ریاست، اس کو بنانا چاہتے تھے. ہی سیڈ، انہوں نے کہا، مائی گائیڈنگ پرنسپل ول بی جسٹس اینڈ کمپلیٹ امپارشیلٹی اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ود یور سپورٹ اینڈ کوآپریشن آئی کین لک فارورڈ ٹو پاکستان بیکمنگ ون آف دا گریٹسٹ نیشن آف دا ورلڈ. انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے اصولوں پر چلیں اور مکمل طور پر اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے تعاون اور آپ کا ساتھ دینے کے ساتھ میں پاکستان کو دیکھ سکتا ہوں ایک دنیا کی بڑی ریاستوں میں سے یا بڑی قوموں میں سے. الاس، افسوس، یہ انٹرجیکشن ہے. دس گریٹ لیڈر ہیڈ ٹو لیو دس ورلڈ بیفور ہی کوڈ ٹرانسفارم ہز آئیڈیلز انٹو پریکٹس اسٹیپس. اٹ از ناؤ آور ریسپانسبلٹی ٹو سیٹ اپ دا فیوچر ڈائریکشن فار دس گریٹ کنٹری بائی امپلانٹنگ دا قائد's ویژن آف پاکستان. افسوس کہ اس عظیم رہنما کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا، یعنی کہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو قائد اعظم پاکستان کو جس طرح بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنا سکے. لیکن ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پاکستان کو بنانے کی طرف لے کے جائیں، اور جو قائد اعظم جو ہیں انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، ان کا جو ویژن تھا پاکستان بنانے کا، اس کو ہم امپلانٹ کریں، یعنی لاگو کریں، اپلائی کریں اپنی لائفز کے اندر. If we truly want to pay homage to our great Qaid, we should try to do the things he wanted us to do and not merely praise what he did. اگر ہم صحیح طریقے سے توجہ دیں
اپنے قائد کا مطلب ہوتا ہے گائیڈر، یعنی قائد اعظم کی باتوں پر ہم توجہ دیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، تو ہم وہ چیزیں حاصل کر لیں گے جن کی خالی تعریف نہیں کی گئی بلکہ وہ حقیقت ہیں، وہ چیزیں ہم حاصل کر لیں گے۔ آن ایوری انڈیپینڈنس ڈے، ہر آزادی کے دن، یعنی جب بھی آزادی آئے، 14 اگست آئے، وی شوڈ ٹرائی ٹو تھنک واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ٹو ٹیک دا پاکستان فارورڈ آن دا وے ٹو پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ پیس کہتے ہیں امن کو، پراسپیرٹی کہتے ہیں خوشحالی کو۔ تو ہر آزادی کے دن، ہر 14 اگست کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔